عالم ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس پہ لکھا ہے، ہمارے مشائخ کرام نے بھی اس پہ لکھا ہے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ پنجپیر کے، اور اس طرح ہمارے شیخ القرآن استاذ محترم علامہ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، ان کی بھی اصول التفسیر پہ کتابیں ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے بغیر تعصب کے، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے بھی موضوع پہ بات کی ہے، کوئی کہتا ہے قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، عبید اللہ سندھی صاحب ایک انقلابی بندہ تھا، وہ کہتا ہے قرآن کا موضوع انقلاب ہے، اپنی سوچ پہ بات کی ہے۔ اصل موضوع جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور جب آپ اور ہم قرآن کو تدبر سے پڑھیں گے تو اصل موضوع توحید ہے، اور یہ جو باقی موضوعات ہیں قرآن کریم میں، یہ اصل موضوع توحید ہے، اور یہ باقی جو ہے وہ اس کے فروع ہیں۔ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے قرآن کریم میں، مختلف موضوعات کو چھیڑا جاتا ہے، پھر بات آخر میں توحید کی طرف آ جاتی ہے، پھر مختلف موضوعات پہ بحث کرتے کرتے پھر بات توحید پہ آ جاتی ہے۔ ایک اللہ کے وجود کو، اللہ کی صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سب سے پہلے میں رد الحاد فورم کے منتظمین اور بالخصوص برادر مکرم جناب قاری ذبیح اللہ صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا انتہائی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کا ایک عظیم الشان سیمینار وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کے انعقاد کا اہتمام فرمایا۔ اس پروگرام کے انعقاد کے لیے جن ساتھیوں نے وقت، مال، جان وہ صرف کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرمائے اس کے بدلے میں۔ پیارے بھائیوں، دوسری خوشی کی بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے آج اس پروگرام میں جو گلدستہ سجایا ہے، فرقہ واریت اور مسلکوں کے تعلق سے بالائے طاق ایک اہم ایشو پہ جس پہ ساری امت بالکل اکٹھی ہے، وہ ہے آج کے دور کے فتنوں کے چیلنجز، جو صرف ایک فرقے اور ایک مسلک کی طرف یہ فتنے متوجہ نہیں ہیں، یہ فتنے جو ہمارے اندر سرایت کر گئے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں ان کے اپنے خیال کے مطابق فتح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فتنے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، یہ بریلوی ہے، وہ صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی آپس کی جو بعض مسائل پہ اختلافات ہیں یا فروعی مسائل میں اختلاف رائے ہے، جو ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ان اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہم نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ان تمام تر فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔
آج کے دور میں میرے بھائیوں 4 بڑے خطرناک فتنے ہیں جو ہم سب پر حملہ آور ہیں، اور یہ فکری غزوہ ہے۔ ایک تو جو مسلح جہاد ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی کلاشنکوف اور ٹیکنالوجی ہے اور آپ اس پہ فزیکل طور پر لڑ رہے ہیں ایک محاذ پہ، ایک تو وہ محاذ ہوتا ہے، مگر یہ محاذ اس سے بھی بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ فکری محاذ ہے۔ فکری طور پر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اپنے دین سے منحرف کیا جا رہا ہے، ہمارے قیمتی اثاثے اور سرمایے کو ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں آج ہی سے فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ آج کا جو یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، انشاءاللہ بارش کا یہ سب سے پہلا قطرہ انشاءاللہ یہ سیلاب کی شکل اختیار کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم انشاءاللہ تعالی عزم اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، سینے کے ساتھ سینہ لگائیں گے، اور اپنے بھائی چارے اور اسلامی اخوت کی بنیاد پر اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے فتنوں میں جو الحاد کا فتنہ ہے بہت خطرناک فتنہ ہے۔ یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، تاریخی لحاظ سے بھی اس میں بڑا اختلاف ہے، مختلف رائے ہیں کہ الحاد کا آغاز کب سے ہوا ہے۔ یہ الحاد جو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ مادہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا اپنا معنی ہے راستے سے ہٹنا، جس کو پشتو میں کگلیچ کہتے ہیں، جو اپنا راستہ چھوڑ کر کسی ٹیڑھی راستے پہ چل نکلے اس کو الحاد کہا جاتا ہے، جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ بندہ چلا جائے۔ اس لیے لحد کو بھی لحد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قبر کی ایک جانب ہوتی ہے، اور یہ مادہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ استعمال ہوا ہے میرے بھائیوں۔ انگلش ڈکشنری بھی اگر آپ کھول لیں تو وہ کہتے ہیں کہ الحاد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پہ یقین نہ رکھے، اللہ کے دین، حلال حرام، رسولوں، آخرت پہ اس کا کوئی یقین نہ ہو اور اپنی من پسند کی زندگی گزارے، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ ایک غلط راستہ ہے، اپنی سوچ کے راستے اپنے خود متعین کرنے ہیں کہ میں نے خود ہی متعین کرنا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، مجھے کسی نے نہیں بتانا، نہ میرے اللہ نے مجھے بتانا ہے نعوذ باللہ، نہ میرے رسول نے نعوذ باللہ مجھے بتانا ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے اور یہ برا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ یہ میں خود اپنے دماغ اور عقل سے متعین کروں گا کہ یہ راستہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ یہی گمراہی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے میرے بھائیوں، کیونکہ آپ کا عقل الگ ہے، میرا عقل الگ ہے۔ کس کے عقل پر ہم فیصلہ کریں گے اچھائی اور برائی کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنفرم کیا ہے اس بات کو، اور اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے ان کی رہنمائی کی ہے اپنے بندوں کے لیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ دوسرا راستہ ٹیڑھا اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ الحاد کا فتنہ آج کے دور کا بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اسی طرح ختم نبوت پہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، چاہے کسی بھی نام سے ہو، قادیانیت کے نام سے ہو، مرزائیت کے نام سے ہو، جس بھی نام سے ہو، یہ ایک بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور الحمدللہ اس فتنے کا ہمارے اسلاف نے اس بر صغیر میں جنازہ نکالا ہے، وہ بھی اسی طرح متحد ہو کر ایک صف میں جو ہے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ اور تعاقب کیا ہے۔ بالآخر پارلیمنٹ میں ان کو جو ہے بالاتفاق اور بالاجماع وہ کافر ڈکلیئر کرا دیا گیا ہے۔ یہ بھی اتفاق کا نتیجہ تھا، اتحاد کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ آج میرے ملک کے آئین میں قادیانی اور مرزائی قانونی طور پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہے اتفاق کی برکت۔ اسی طرح ایک بہت بڑا خطرناک فتنہ وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض۔ یہود و نصارہ نے سے بندے مختلف جگہوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، آج بھی ایک امریکہ میں بٹھایا ہوا ہے، وہ کبھی اس بات پہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی یہ ثابت کرے کہ یہ قرآن اصلی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ آج تک تو یہ تقیہ کرتے تھے،
نہیں نہیں یہ ہم نہیں کہتے، نہیں نہیں اس طرح ہے، یہ ویسے ہی پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف۔ اب تو تقیہ کی چادر بھی انہوں نے اتاری ہے، صاف تمہیں چیلنج دیتے ہیں یہ قرآن مکمل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے صحابہ کرام خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے آیاتیں چھپائی ہیں۔ اس فتنے کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ جھوٹ موٹ کی داستانیں، تاریخی افسانے گھڑ گھڑ کر موضوعی اسناد کے ساتھ وہ ہمیں سنائے جا رہے ہیں، وہ کہانیاں، اور ان کہانیوں کے نتیجے میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، امہات المومنین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ تبرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور خطرناک فتنہ انکار حدیث کا ہے، انکار سنت کا ہے، رسالت کے مقام کو ختم کر دینے کا ہے، کیونکہ انکار حدیث کا اصل مطلب ہی یہ ہے، اصل مقصد ہی یہ ہے کہ رسول کی رسالت کا جو مقام ہے، جو منصب ہے، یہ ختم ہو جائے، اور ہم قرآن کریم کی آیات کی تشریح اپنی من مانی اور عقل کے ساتھ کریں۔ جو تشریح میرے ذہن میں آئے اور جو تشریح مجھے گولڈ زہر یہودی کے شاگردوں نے بتائی ہے، میں اسے قبول کروں اور امت پہ جو ہے لاگو کروں۔ یہ بھی ایک بہت خطرناک فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ پرویزیت کے فرقے کے بہت سارے لوگ شکار ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام فتنوں کا میں اور آپ شکار ہیں، ان تمام فتنوں کے میں اور آپ سب ٹارگٹ ہیں۔ یہ میدان ہم نے خالی نہیں چھوڑنا۔ ان تمام فتنوں کا خوب ڈٹ کر دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہم نے تعاقب کرنا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اختلاف ہے اس میں کہ الحاد کی بنیاد کب پڑی ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ کے بہت سارے علماء نے اس پہ اختلاف کیا ہے کہ یہ الحاد کا نظریہ کب سے شروع ہوا ہے۔ میں قرآن کریم کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے برادر مکرم یہاں پہ کہاں گئے مفتی ایاز صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے، قرآن کریم کے معلم ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن کریم کی روشنی میں کم از کم میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ الحاد کی بنیاد ابلیس نے رکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ گیا تو ملحد بن گیا، اور اپنے عقل کو عقل کل سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نص کو ٹکرا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، اور اس نے اپنے عقل کو، الحادی ذہن کو سامنے لا کر اس نے یہ منطق شروع کی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تم نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، میں کیسے اس کی طرف سجدہ کروں؟ مگر ایک فرق ہے آج کے ملحدین اور ابلیس میں۔ ابلیس اس ایک بات میں ان سے اچھا ہے کہ کم از کم وہ یہ تو مانتا تھا کہ میرا خالق کون ہے، خلقتنی، اے اللہ تم نے مجھے پیدا فرمایا ہے، وہ تو کم از کم اتنا مانتا تھا۔ ابلیس بن کے بھی اقرار کر رہا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے۔ آج کا ملحد کہتا ہے یہ کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود بنی ہے، خود بخود وجود میں آئی ہے یہ کائنات۔ اور یہاں پہ وہ جو بگ بینگ کا ایک نظریہ ہے، ایک مخترعہ، اپنے آپ سے بنایا گیا ایک من گڑت نظریہ کہ بس ایک دھماکے کے نتیجے میں یہ ساری دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کا کوئی موجد نہیں ہے، اس کا کوئی خالق اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں۔ عقل پہ ان باتوں کو تولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تم نے نہ کبھی دیکھی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نہ کبھی سنی ہے ان کی آواز، نہ کبھی ان کا رنگ دیکھا ہے، نہ کبھی ان کی آہٹ سنی ہے، مگر پھر بھی تم ان کو مانتے ہو۔ ایک ملحد سے تم کہو تمہارے اندر کوئی عقل نہیں ہے تو وہ تم سے لڑائی کرے گا، بھائی تم نے مجھے بے عقل کہا، کیسے میرے اندر عقل نہیں ہے؟ تو ان سے کہیں کہ بھائی تمہارا نظریہ تو یہ ہے کہ جو کچھ نظر آئے، جس کی آہٹ سنی جائے، جس کو آنکھوں سے دیکھا جائے، ہم اس کو مانیں گے،
اس لحاظ سے آپ اللہ سے بھی انکار کرتے ہیں، اس کے وجود سے بھی انکار کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ تمہارا عقل کہاں ہے؟ پلیٹ میں رکھ کر مجھے بتاؤ نا، پلیٹ میں رکھ کر مجھے دکھاؤ کہاں ہے تمہاری عقل؟ میں تمہاری عقل سے منکر ہوں۔ اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ یہ جو روح ہے، روح جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان سے کہیے کہ یہ روح میرے رب کے امر اور حکم سے ہر جاندار کے جسم میں اتری ہوئی ہے اللہ کے حکم سے۔ ہمیں کبھی نظر نہیں آتی، حالانکہ ملحد بھی اس کو مانتا ہے کہ ہاں ایک چیز تو ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، جب بندے میں ہو، کسی بھی جاندار میں ہو تو وہ زندہ رہتا ہے، اور جب بدن سے نکل جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کا بدن جو ہے گل سڑ جاتا ہے، پھر بدبو ہو جاتی ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھے بغیر، ان کی آہٹ سنے بغیر لوگ مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کا خالق ہے، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ سارا نظام یہ خود بخود وجود میں آیا ہے۔ میں اکثر کہاں کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ یہ تو عقل کی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں یہ ملحد لوگ، تو ہم بھی ان کو جواب عقل کی روشنی میں دیں گے، کیونکہ آیت تو مانتے نہیں، احادیث کو تو یہ مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہمارا مولانا صاحب ہیں، ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں، ایک ہمارے شیخ صاحب ہیں، وہ آپ سے کہیں، ایک ملحد سے کہے کہ جی یہ جو میرا مدرسہ ہے، یہ میرا جو ادارہ ہے، یہ رات کو میں سویا ہوا تھا، پھر رات کے آخری پہر میں اٹھا، اللہ سے دعا کی اللہ مجھے بنایا مدرسہ دے دے کہ صبح جب روشنی ہو جائے اور میرا مدرسہ کھڑا ہو۔ تو یہ ایک میدان تھا، چٹیل میدان تھا، اور جب میں صبح سورج نکل آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دھماکے کی صورت میں یہ ساری بلڈنگ کھڑی ہو گئی۔ تو کیا ملحد اس بات کو مانتا ہے؟ وہ ہنسے گا تم پر، مولوی صاحب آپ کے دماغ میں کوئی فرق تو نہیں آیا، مفتی صاحب آپ کا عقل ٹھکانے لگ گیا ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ اس کے لیے تو پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اس کا ایک ڈیزائن بنانا پڑتا ہے، انجینئر سے ایک نقشہ بنوانا پڑتا ہے، پھر اس کی بنیادیں، پھر اس کے آگے اس کا جو وہ بلڈنگ اسٹرکچر ہے وہ تیار کرنی پڑتی ہے، پھر اس میں یہ سارا، اس پہ تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ جب ایک بے وقوف ملحد یہ نہیں مانتا کہ ایک چھت دو چھت کا مدرسہ، ایک مسجد، ایک گھر اور مکان وہ خود بخود نہیں بنتا، تو پھر یہ ساری کائنات کس طرح خود بخود بن گئی؟ اس میں یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ موسم کی تبدیلی، یہ مختلف وجات اور ان کے احوال اور موسم، یہ کس طرح اتنے منظم انداز سے وجود میں آئے؟ یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالی وہ اس کی قدرت ہے، جو بار بار قرآن کریم کا اصل موضوع ہی یہ ہے۔ اصول القرآن میں جو ہمارے مشائخ پہلے اصول التفسیر پڑھاتے ہیں، اس میں ایک یہ موضوع بھی ہے کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے۔ اس پہ شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی بات کی ہے رحمہ اللہ، اس پہ بہت سارے علماء کرام نے پہلے بھی بات کی ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، ہمارے اس دور کے جو عرب عالم ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس پہ لکھا ہے، ہمارے مشائخ کرام نے بھی اس پہ لکھا ہے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ پنجپیر کے، اور اس طرح ہمارے شیخ القرآن استاذ محترم علامہ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، ان کی بھی اصول التفسیر پہ کتابیں ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے بغیر تعصب کے، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے بھی موضوع پہ بات کی ہے، کوئی کہتا ہے قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، عبید اللہ سندھی صاحب ایک انقلابی بندہ تھا، وہ کہتا ہے قرآن کا موضوع انقلاب ہے، اپنی سوچ پہ بات کی ہے۔ اصل موضوع جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور جب آپ اور ہم قرآن کو تدبر سے پڑھیں گے تو اصل موضوع توحید ہے، اور یہ جو باقی موضوعات ہیں قرآن کریم میں، یہ اصل موضوع توحید ہے، اور یہ باقی جو ہے وہ اس کے فروع ہیں۔ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے قرآن کریم میں، مختلف موضوعات کو چھیڑا جاتا ہے، پھر بات آخر میں توحید کی طرف آ جاتی ہے، پھر مختلف موضوعات پہ بحث کرتے کرتے پھر بات توحید پہ آ جاتی ہے۔ ایک اللہ کے وجود کو، اللہ کی صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے۔
آج امت نے قرآن کریم کے علوم سے منہ موڑ لیا ہے. اسی وجہ سے میرا بھائی، کل رات بھی میرے ایک جگہ پہ خطاب تھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے وہ بھائی، ہمارا واللہ دل روتا ہے، ہم ترس کھاتے ہیں اپنے ان بھائیوں پہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں، مگر ان پہ جب ایک سوال کیا جاتا ہے ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. کیونکہ آج ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے پڑھنے کے لیے، بڑے بڑے لٹریچر پڑھتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے تو قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں پڑھتے. آج لوگ اس پہ بڑے فخر کرتے ہیں، سائنس نے ترقی کی ہے. ہم بھی مانتے ہیں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں، ہم سائنسی علوم کے خلاف نہیں ہیں، ہم عصری علوم کے خلاف نہیں ہیں. میرے پیارے نبی نے بھی بدر میں جب مشرکین کے قیدیوں کو گرفتار کیا، ان سے بھی میرے پیارے نبی نے یہ کہا کہ جو لوگ ہمیں فدیہ نہیں دیتے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں، ہمارے بچوں کو پڑھنا سکھائیں، یہ تمہارے فدیے کے بدلے میں یہ بھی ایک ٹیوشن فیس ہوگی اور ہم آپ کو اسی طرح ہی رہا کر دیں گے اس ٹیوشن کے بدلے میں. یہ تو میرے نبی کا طریقہ ہے کہ کافر کے پاس بھی ایک ہنر ہے اور ہمارے دین اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ہماری دنیاوی ضروریات کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے، تو اس میں بھی میرے نبی نے تنگ نظری نہیں کی ہے. ہم بھی تنگ نظر نہیں ہیں اس باب میں. میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، جدید ٹیکنالوجی ہو، ایٹم بم ہو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے سب کچھ، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں. مگر یاد رہے، ہم سائنس کو اسلام کے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہتے. ہمارا دین اسلام سائنس کا تابع نہیں ہے، بلکہ سائنس ہمارے دین کا تابع ہے. اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ ایک لمبی موضوع ہے، میرا اصل موضوع تھا کہ الحاد پہ، مسلم معاشرے پہ الحاد کے اثرات. بات کہیں سے کہیں چلی گئی اور میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کے لیے تو تقریباً 2 گھنٹے درکار ہونے چاہیے. چلیے، یہ بس میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آئندہ کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ اس کے بجائے کہ ہم 6 7 8 علماء کرام کو بلائیں، تو ان کو نمبر سے صرف 2 کو بلائیں اور ان کو تفصیلی بات کا موقع دیں. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ تجویز دیں. 2 مشائخ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک بات کریں، 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں 2 مشائخ بات کریں تو تفصیلی بات ہو جائے گی، ایک موضوع کا حق ادا ہو جائے گا. 20 منٹ 15 منٹ میں کسی بھی موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور موضوع بھی اتنی ٹھوس اور اتنی جو ہے یعنی ظاہری طور پر پیچیدہ سی موضوع، تو اس کو اتنا مختصر ٹائم میں وضاحت اس کی نہیں کی جا سکتی. صرف آپ کو اتنا کہوں ایک بات، 2-3 سال پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی، شاید آپ نے بھی پڑھی ہوگی، اور میڈیا پہ جب یہ رپورٹ آئی تو بڑے دعوے کیے گئے کہ دیکھو سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، میڈیکل نے کتنی ترقی کی ہے، ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے. بھئی کیا تحقیق ہے؟ نئی تحقیق یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور رات کو آپ خواب سے اچانک اٹھ جائیں اور واش روم استعمال کرنا پڑے، تو آپ اس طرح کریں کہ اچانک اپنے بستر سے نہ اٹھا کریں، کیونکہ بلڈ سرکولیشن جو ہے سر کی طرف اس کی رفتار بہت سلو ہوتی ہے، تو اس کا خطرہ ہے کہ آپ کے سر کا رگ پھٹ جائے اور یا ویسے ہی آپ سر چکرا کے گر پڑ جائیں زمین پہ. اس کو کیا کہا 3 سال پہلے؟ اس کو کہا یہ بہت زبردست تحقیق ہے. جب میں نے یہ تحقیق پڑھی تو میں ہنسنے لگا کہ یہ تو بخاری شریف میں ہے. میرے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے معمولات آپ دیکھ لیں، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات 1500 سال پہلے موجود ہے، اور میڈیکل سائنس والے آج اس کو ایک نئی تحقیق سمجھ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات میں یہ بات تھی. امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے تو اپنے بستر پہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھ جاتے، اور کانا یمسح النوم عن وجہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے وہ خواب کے آثار، نیند کے آثار ہٹاتے تھے، اس طرح آنکھوں کو اور چہرے کو ملتے ہوئے 2-3 منٹ کے بعد پھر آپ اٹھ جاتے تھے. تو وہیں بھی اس رپورٹ میں بھی یہ لکھا تھا کہ بھئی آپ نے 3.5 منٹ اپنے بستر پہ بیٹھنا ہے، 3.5 منٹ کے بعد آپ نے اٹھنا ہے. تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معمول پہ بھی آپ عمل کریں. تقریباً یہ 3-3.5 منٹ اس پہ بھی لگتے ہیں کہ آپ جب اٹھ جائیں رات کو بستر سے اچانک مت اٹھیں اور اپنے منہ اور آنکھوں کو مل لیں تھوڑی دیر کے لیے. تو دیکھیں جو بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے حدیث میں موجود ہے،
آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے ہم نے بہت تیر مارا ہے، بہت عجیب تحقیق کی ہے، حالانکہ یہ حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح بہت سارے میڈیکل کے جو اصول ہیں وہ پہلے سے حدیث میں موجود ہیں میرے بھائی، آج لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بات ہے، حدیث میں جو بات ذکر کی گئی ہے، آج کی میڈیکل سائنس بھی اس کو مان رہی ہے کہ بالکل یہ 100% درست بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، الحاد کے جو اثرات ہیں، سب سے پہلا خطرناک اثر یہ ہے کہ اس نے ہماری امت کے عقائد کو بگاڑ دیا ہے۔ دوسرا جو الحاد کا اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ سے انکار، رسول سے انکار، دین سے انکار، حلال حرام یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جو چیز ہماری سمجھ میں حلال اور جائز ہو وہ اپنی عقل سے ہم اس کو جائز سمجھیں، جو ہماری عقل میں برا ہے اس کو ہم برا سمجھیں، اس سے انکار کرتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے۔ تو اگر ایک بندہ آخرت کا انکار کرے، آخرت کے جزا و سزا کا انکار کرے، تو کیا وہ کسی بھی جرم کو جب اس کو موقع ملتا ہے اس کو چھوڑے گا اس جرم کو؟ آج یہ ریپ کے جو کیس ہو رہے ہیں، آج یہ مختلف جرائم ہو رہے ہیں، اور ایک بندے کا اس کی سوچ یہ ہے کہ آخرت بھی نہیں ہے، حساب کتاب بھی نہیں ہے، جنت جہنم بھی نہیں ہے، قیامت بھی نہیں ہے، تو آپ نے یہ نظریہ اس کو سکھا کر اس کے لیے سارے جرائم کے راستے کھول دیے، کیونکہ وہ جو بھی اس کی سوچ میں آئے گا وہ کرے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ قیامت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے جرائم ہمارے معاشرے میں وہ سرایت کر گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیونکہ آپ یہاں پہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اہل مدارس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علماء کرام، طلباء، اور اسی طرح بہت سارے علمی اداروں کے مدرسین وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میدان میں منظم طور پر کام کریں۔ سب سے پہلے جو مجھے برادر مکرم ذبیح اللہ صاحب نے میسج کیا اور مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف کرایا کہ ہم نے ایک رد الحاد فورم کے نام پہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے اس کو داد دی، اس کو مبارکباد دی، اور اس کو کہا کہ ہماری طرف سے جو بھی تعاون آپ کو چاہیے ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح ہم سب بھائی مل کر انشاءاللہ تعالی اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تعصب، تنگ نظری سے کام نہیں لیں گے۔ اگر ہم اسی طرح ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تنگ نظری کا، تعصب کا، تو پھر ہم خود کچھ لے جائیں گے میرے بھائی، ہم خود کچھ لے جائیں گے۔ کیونکہ آپ تاریخ دیکھ لیں الحاد کا، یورپ میں جب الحاد کو غلبہ ملا ہے اور اس کے کلیسائی فکر کو شکست ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے کہ کلیسا کے راہب آپس میں لڑ پڑے مناظروں میں۔ کلیسا کے راہب وہ ادھر اس زمانے کے مولوی جو یورپ والے تھے، انگریز تھے اور نصرانیت والے تھے، وہ آپس میں مسائل میں جب لڑ پڑے تو پھر الحاد نے ان پہ غلبہ پا لیا اور سب کو ختم کر دیا۔ آج بھی اگر ہمارا مذہبی طبقہ آپس میں مختلف مسائل پہ لڑتا رہا، کفر کے فتوے لگتے رہے، ایک دوسرے سے دور ہوتے رہے، تو الحاد اللہ نہ کرے ہمارے اوپر غالب آئے گا۔ تو اس کو الحاد کا راستہ روکنے کا ایک ہی راستہ ہے، جو بھی اختلاف ہے وہ ایک کھلے ذہن کے ساتھ، تحقیقی نظر کے ساتھ، میرا ایک رائے ہوگی، میرے استاد کی ایک رائے ہوگی، میرے دوسرے بھائی کی ایک رائے ہوگی، میرے جو دیوبندی بھائی ہیں، جو مماتی بھائی ہیں، جو حیاتی بھائی ہیں، جو بھی نام ہیں، ان کی اپنی اپنی رائے ہوگی، مگر ان کے باوجود ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہمارا دین مشترک ہے، ہمارا قبلہ مشترک ہے، ہمارا قرآن مشترک ہے، ہمارا نبی مشترک ہے، ہمارے جو اصول اور عقائد ہیں وہ مشترک ہیں، ہمارا مشن ایک ہے میرے بھائیوں۔ اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھائیے، بر صغیر میں انگریز کے خلاف جو تحریکیں چلی ہیں، سارے مسلک کے علماء نے اکٹھے ہو کر ایک صف میں انگریز کا مقابلہ کیا ہے، قادیانیت کا مقابلہ کیا ہے، تبھی ہماری تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں۔ آج بھی اگر ہم کوئی بھی تحریک کامیاب کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھی اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے شیخ روح اللہ توحیدی صاحب، جن کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے ہے۔ ان کا پیغام ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، ورنہ یہ کفار آپ لوگ کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں مفتی عثمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اردو کے ممین ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ علماء کی ایجوکیشن لے لیں، تاکہ یہ بھی
یادگار بن جائے اور اوراق میں پھر ہمارے آنے والے نسل یہ بھی